जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस वक्त जब हम फजूल किस्म की सियासत, फजूल किस्म की लड़ाइयों और फजूल किस्म के झगड़ों में फंसे हुए हैं, और उस वक्त जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में हैं, और उस वक्त जब हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड के बाहर मुजाहरा हो गया, हाय लुट्टे गए, हाय मर गए, काजी फायज ईसा की गाड़ी पर मुक्के बरसाए गए, हाय लुट्टे गए, हाय मर गए। दोनों के साथ जो बदतमीजी और बदतहजीबी नहीं हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा क्या इशू ये है, चले हुए कारतूसों के पीछे भागना, और इन चले हुए कारतूसों की हिफाजत और इनकी इज्जत और इनके इनकी जो चादर चार दीवारी है या इनके बुनियादी हकूक हैं उनके लिए सारी हुकूमत तड़पती फिरे। 25 करोड़ लोग भी इस मुल्क में हैं, उनको तो रोज छितर पड़ते हैं, उनकी तो चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, उनके तो बुनियादी हकूक हैं ही कोई नहीं, वो तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी मोहसिन नकवी साहब ने उन पुलिस वालों की शहरियत मनसूख की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जिन्होंने पिछले 3.25 सालों में सवा सत्यानाश कर दिया है, सिर्फ इस वजह से लोगों का कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था? या उस जमाइमा खान का, जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ का, जो इमरान खान की अब बीवी भी नहीं है, बुग़्ज़े इमरान में जिसके घर के सामने रोज मुजाहरे होते थे और उसको धमकियां मिलती थी कि हम तेरा रेप कर देंगे, हम तो बाहर निकल, हम तुझे देख लेते हैं। काजी फायज ईसा की इज्जत ही इस मुल्क से सबसे बड़ी हो गई है। नवाज शरीफ साहब की इज्जत ही सिर्फ इस मुल्क में है, बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं। फिर कह रहा हूं, जो बदतमीजी और बदतहजीबी होती है किसी के साथ भी, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है। निजकारी के लिए हमने 200 इदारे हमारे खसारे में हैं, निजकारी के लिए हमने कोशिशें कर रहे हैं, सिर्फ पीआईए एक निजकारी के लिए तैयार हुई और उसके लिए भी एक आया है सिर्फ बोली देने वाला। पीआईए खरीदने वाला सिर्फ एक पार्टी आई है, बाकी 199 जो खसारा ज़्यादा सरकारी इदारे हैं वो तो क़यामत तक, इस हिसाब से अगर निजकारी हुई तो वो तो क़यामत से 2 दिन पहले हो पाएगी ये निजकारी। आबादी बम फटता जा रहा है। आबादी जो अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क चीन बन जाता है। कितनी आबादी है और किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान बन जाता है, जहां एक खाने वाले थे अब 20 खाने वाले हैं और कमाने वाले वही 1 या 2 या 3। आबादी बम, खसारा ज़दा इदारे, अदम बर्दाश्त, नफरत, तकसीम, दहशत गर्दी, कर्जे, खारजा तन्हाई का ये हाल है कि यूएई ने अभी तक हमारे 24 शहरों पर पाबंदी लगाई हुई है कि यहां से भिखारी आते हैं और इधर भीख मांगते हैं, और हम 0/0 कर पाए हैं। इस हवाले से हमारी हुकूमत उनके साथ बैठती और कहती कि आप पाबंदी हटाएं, आइंदा कोई भिखारी नहीं आएगा, और जो भिखारी बन के वहां गए उनके पासपोर्ट हमेशा के लिए मनसूख कर दें। नादरा के साथ बैठे, नादरा के साथ इसलिए तो बैठ जाते हैं कि काजी फायज ईसा की गाड़ी पर किसने हमला किया, जरा उनकी शनाख्त करें। भिखारियों की भी कर लें, गो कि आप ऊपर भी भिखारी हैं, लेकिन उन भिखारियों की भी कर लें। और जब हम इन झगड़ों में गुम हैं तो 2 जो खबरें हैं वो आपको, जो जिसके लिए ये तमीद बांधी है, वो 2 खबरें परेशानी से भी ज्यादा परेशानी वाली हैं। पहली खबर, चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं है। 6 माह में 2 मुहलिक हमले चीनियों के पर हो चुके हैं, ये नाकाबिल कबूल हैं। जब तक दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता, जब तक हमें महफूज माहौल फराम नहीं किया जाता, सी पैक आगे नहीं बढ़ सकता। चीनी सदर इस हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं और हमने बारहा पाकिस्तानी हुकाम को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया है। ये कौन कह रहा है? चीनी सफीर। चीनी कौम के बारे में कहा जाता है कि वो फुल स्टॉप कामा इधर उधर नहीं लगाते, वो बढ़ के नहीं मारते, वो इस लड़ाइयां नहीं लड़ते। अब सोचिए कि एक चीनी सफीर हमारे मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है तो कितने हालात खराब होंगे पाक चीन ताल्लुकात में, या कितने उनको कंसर्न होंगे। हमारे दफ्तर खारजा ने इस पे कहा है कि चीनी सफीर का बयान हैरान कुन है
ان کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا، یہ بیان سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ یہ حیران کن بھی ہے، اس طرح کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی بھی نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے یہ سفارتی آداب بھی نہیں ہے۔ لیکن حالات تو دیکھیں، چینی سفیر کیوں بولا ہے؟ ظاہر ہے چینی حکومت پیچھے ہے تو تبھی بولا ہے، سفیر نے اپنے طور پہ تھوڑا بولا ہے۔ تو جب ایک دوست ملک جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سمندر سے گہرے اور پہاڑوں سے اونچے ہمارے تعلقات ہیں، وہ دوست ملک کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمیں محفوظ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، سی پیک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ہم چینیوں کے لیے یہ محفوظ ماحول مہیا نہیں کر پا رہے، آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد دہشت گردوں کا اڈا بن گیا ہے، یعنی جرائم پیشہ افراد کا۔ 4 ڈکیتیاں روزانہ ہو رہی ہیں، رازنیاں، چوریاں، لٹ مار عام ہے، اور آئی جی اسلام آباد روز فورس لے کے، آدھی فورس وہ وی آئی پی ڈیوٹیوں پہ لگی، آدھی تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور ایک بات جو اس میں اور ہے، اور جس تقریب سے یہ چینی سفیر خطاب کر رہے تھے، اس تقریب میں خیر سے ہمارے نام کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے حملہ آوروں کو پکڑ لیا گیا ہے، صدر زرداری جب اگلے ماہ چین کا دورہ کریں گے تو وہ ان حملہ آوروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے چینی قیادت کے ساتھ۔ اور انہوں نے وہاں تقریب میں بھی انڈائریکٹ فیض حمید پر ملبہ ڈالا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو لابد بسایا تھا۔ کبھی وہ 25,000 30,000 دہشت گردوں کا بایو ڈیٹا تو لائیں جو لا کر بسایا تھا، ہے ہی نہیں ایسے، چند سو فیملیاں تھیں۔ جھوٹ بس بولی جاؤ۔ اور جس تقریب سے چینی سفیر اور اسحاق ڈار خطاب کر رہے تھے، وہ تقریب پتہ کیا تھی؟ چین کے 75ویں قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب تھی۔ اب میں حیران رہ گیا کہ چین کا 75واں 75th قومی ڈے آ رہا ہے، مطلب چین کو آزاد ہوئے یا ملک بنے 75 ایئرز ہو گئے ہیں، اور ہمیں کتنے ہو گئے ہیں؟ ہم 77 میں چلے گئے ہیں۔ تو چین دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، 2 سال ہم سے بعد میں مرز وجود میں آیا، اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ یہ ہوتی ہیں قومیں۔ اور دوسری خبر سن لیجئے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو $7 ارب کا معاہدہ کیا تھا اور اس کی جو شرطیں رکھی گئی تھیں، اس معاہدہ اہداف میں ناکامی پہلی سمائی میں ہی ناکامی ہو گئی ہے، پہلے 3 مہینوں میں ہی۔ جو $7 ارب کا معاہدہ ہم نے آئی ایم ایف سے کیا تھا، جس کی بڑی خبریں چلی تھیں کہ شہباز شریف نے تیر مارا، پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اب 2 آپشن بچ گئے ہیں حکومت کے پاس، یا عوام پر مزید ٹیکس لگائیں یا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں، اور زیادہ تر چانسز ظاہر ہے ٹیکس ہی لگانا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، اور ٹیکس لگیں گے۔ اور یہ خبر ہے کیا، ہمارے دوست شہباز رانا کی خبر ہے کہ 13,000 ارب ٹیکس ہدف کے حصول کے لیے جو کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اقتصادی ترقی کی شرح کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ پہلے 3 مہینوں میں اتنی ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ افراط زر مطلب مہنگائی کا جو کہا کہ مہنگائی اتنی کم ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور بڑے پیمانے پر جو پیداوار کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا، اور درآمدات والا بھی پورا نہیں ہوا۔ اب ٹیکس وصولی سے لے کر صوبائی کیش سرپلس تک سب اہداف جو تھے، جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے گئے تھے، وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ ایف بی آر وصولیوں میں کمی دسمبر تک 400 ارب تک جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ $7 ارب کو حتمی شکل دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے معاشی مفروضے جو ہم نے قائم کیے تھے، اس کی منظوری کے 1 ماہ کے اندر ہی ناکامی سے یہ معاہدہ دوچار ہو گیا ہے۔ 4 صوبائی حکومتوں کی طرف سے حد سے زیادہ ہم نے وعدے کر لیے تھے آئی ایم ایف سے، اور وہ حکومتیں بھی ابھی کوششیں کر رہی ہیں، پورے نہیں ہو پا رہے۔ ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو پایا، صوبائی کیش سرپلس اپنے رہنے کا ہدف بھی پورا نہیں ہو پایا۔ آئی ایم ایف اور خوشی کی خبر سنیں، سٹاک ایکسچینج مارکیٹ تو ڈاؤن گئی گزر۔ آئی ایم ایف دباؤ ڈال رہا ہے کہ روپے کی قیمت میں مزید کمی کریں، اور یہ کمی پہلے ہی 16% ہم کر چکے ہیں، اب مزید کمی کرنی پڑے گی، روپیہ مزید ذلیل ہوگا۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا چارہ ہی کوئی نہیں۔ تو مہنگائی کی ہم نے آئی ایم ایف سے رکھا تھا کہ جو ہے 6 سے 7% مہنگائی ہم لے آئیں گے پہلی 3 مہینوں میں،
اور یہ بمشکل پہنچی ہے 9.2 پر. یہ بھی حکومت کے اہداف ہیں کہ اعداد و شمار ہے. درآمدات میں 17% اضافہ ہم نے کہا تھا، اس کو ٹیکس سے جوڑا تھا، وہ 8% اضافہ ہوا ہے 17 کی بجائے. پیداواری شرح جو ہے وہ 1.3% ہے. یہ معاہدہ ہم نے IMF سے کیا تھا 3.5% کا. 12,902 ارب ٹیکس ہدف بھی پورا نہیں ہو پایا. لڑتے رہے آپس میں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں. قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف صاحب کے لیے شریعتیں، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں، ایک دوسرے کو فتح کرتے رہیں. باہر دنیا کو بھکاری سمجھتی ہے، حکومتیں ہیں بھکاری. IMF سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے پہلے 3 مہینوں میں ہی وہ دھڑام سے نیچے آ گیا. اور وہ جو ماہرین کہہ رہے تھے کہ یہ غلط معاہدہ کیا گیا ہے، افراتفری میں، خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں، غلط اعداد و شمار والا یا ہوائی داموں وعدوں والا جو معاہدہ کیا گیا، یہ پورا نہیں ہو پائے گا. وہ پہلے 3 مہینے میں نیچے گیا. اب یا دوبارہ ٹیکس لگیں گے یا IMF کے دوبارہ ترلے کرنے پڑیں گے. ترلے تو اس نے ماننے نہیں، لہٰذا مزید ٹیکسوں اور مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان زندہ باد.